اللہ تعالیٰ نے یہ لیجسلیٹ کر دیا ہے کہ میرے بندے پکارنا ہو تو تجھے مجھے ڈائریکٹلی پکار، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے کوئی بہت دور ہوں، مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں درمیان میں کسی وسیلے کی ایسا ضرورت ہے، ایسی بات نہیں، تم ڈائریکٹلی مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ قریش مکہ جو تھے جب وہ خداؤں کو پوجتے تھے یا ان کی پوجا کرتے تھے تو ان کا آرگومنٹ بھی یہی ہوتا تھا، ہم اصل میں ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ انٹرنسکلی یہ ان کے اندر کوئی پاور موجود ہے یا خود یہ انڈیپینڈنٹ ہے، نہیں، ہمیں پتا ہے کہ اصل میں بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ مانا سپاہی جانا شروع ہو گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی دیکھیں فلاں آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو دیکھیں بزرگوں کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں اسلام کے بہت سے ہم پر احسانات ہیں، اور ایک جو بہت بڑا احسان اسلام کا ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ڈائریکٹلی اپنے خدا کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی آپ مذاہب اور ریلیجنز کو دیکھ لیں، وہاں پہ ہمیشہ بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے، پیگنسٹک جتنے بھی ریلیجنز اٹھا کے دیکھیں میجورٹی، وہاں پر بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو ڈیمی گاڈز کی ضرورت ہوتی ہے یا انٹرمیڈیٹریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گریک میتھولوجی کی بات کر لیں، آپ کو پتا ہے کہ گریکس کے ہاں بہت سے خدا ہیں، پیگنسٹک ریلیجن ہے ان کا، اور اس کے اندر ایک بڑا خدا ہے غالباً جس کو زیوس کہتے ہیں، اس کے نیچے جو چھوٹے خدا ہیں جن کو ڈیمی گاڈز کہتے ہیں۔ اب یہ جو سارے چھوٹے خدا ہیں ان کے وجود کا تصور کیا ہے، یعنی why are they there، ریزن آف بینگ کیا ہے ان کا، یہ کانسیپٹ کیوں پایا جاتا ہے کہ چھوٹے خداؤں کا ایگزسٹ ہونا ضروری ہے، یہ نیسیسری ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی فلسفہ اور سوچ یہ ہے کہ بڑے خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا ڈائریکٹلی۔ انسان اتنا ناپاک ہے، اتنا لولی ہے، اتنا کمتر ہے کہ بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ اور ایون وہ مذاہب اور وہ ادیان جو ایک زمانے میں اسلام تھے، مثال کے طور پہ یہودیت کی بات کر لیں یا خاص طور پہ عیسائیت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ تصور بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیتھولسزم ہے، یہ کیتھولکس ہیں، یہ سب سے بڑا فرقہ ہے عیسائیوں کا، ان کے ہاں بھی پورا ایک سسٹم پایا جاتا ہے، یعنی ایون اگر وہاں پہ کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہے تو گناہ جو ہے اس کی معافی بھی ڈائریکٹلی آپ خدا سے نہیں مانگ سکتے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے جا کے چرچ کے اندر کنفیشن کرنی پڑتی ہے، اور ایک پارڈننگ کا تصور ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گرل کے پیچھے بیٹھتا ہے اور دوسری طرف فادر ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، اور اس سے کہتا ہے او مائی فادر آئی ہیو سنڈ، ٹھیک ہے نا، مشہور اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی، اور پھر وہ اپنی کنفیشن کرتا ہے۔ تو یعنی آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو درمیان میں کسی انٹرمیڈیٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ جنرلی تمام ریلیجنز کے اندر جہاں پہ ملٹیپل گاڈز موجود ہیں ان کے ہاں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ بڑا خدا ہے۔ اور الٹیمیٹلی میجورٹی ریلیجنز دنیا کے اندر سوائے کچھ ریلیجنز کے جو ڈیولزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ڈیولسٹک ریلیجنز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ گڈ اینڈ بیڈ کا تصور، یعنی ایک اچھا خدا ہے ایک برا خدا ہے، اس کا تصور پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ کم ریلیجنز ایسے ہیں، لیکن میجورٹی جو ریلیجنز ہیں دنیا کے اندر، جو پیگنسٹک ریلیجنز ہیں، ان کے اندر تصور یہی ہے کہ ایک بڑا خدا پایا جاتا ہے اور اس کے نیچے چھوٹے خدا ہیں جو بیسیکلی اس تک پہنچنے کی ایک ذریعہ اور وجہ رکھتے ہیں۔ اسلام نے آ کے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ درمیان کے جتنے بھی انٹرمیڈیٹریز تھے اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا اور ایک انسان کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا، اور درمیان میں تمام انٹرمیڈیٹریز جو ہے ان کو وائڈ قرار دے دیا، ان کو باطل قرار دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قریش مکہ جو تھے جب وہ خداؤں کو پوجتے تھے یا ان کی پوجا کرتے تھے تو ان کا آرگومنٹ بھی یہی ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ کہتے تھے ہم اصل میں ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ انٹرنسکلی یہ ان کے اندر کوئی پاور موجود ہے یا خود یہ انڈیپینڈنٹ ہے، نہیں، ہمیں پتا ہے کہ اصل میں بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اللہ تعالیٰ نے تمام جو اس طرح کے انٹرمیڈیٹریز ہیں ان کو باطل قرار دے دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ الغافر کی آیت، یہ بہت پروفاؤنڈ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ آپ کا رب کیا کہتا ہے کہ مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، یعنی پکارنا ڈائریکٹلی اللہ کو۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سيدخلون جہنم داخلین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے دھتکارے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ
یہ لیجسلیٹ کر دیا ہے کہ میرے بندے پکارنا ہو تو تجھے مجھے ڈائریکٹلی پکارنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے کوئی بہت دور ہوں، مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں درمیان میں کسی وسیلے کی ایسا ضرورت ہے، ایسی بات نہیں، تم ڈائریکٹلی مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے بندے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے، فلیستجیبوا لی، اب چونکہ میں جواب دیتا ہوں، میں پکار سنتا ہوں، تو پھر میری بات مانو، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے کے آؤ۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے بندے میں تجھ سے قریب ہوں، تجھے مجھ سے کنیکٹ ہونے کے لیے تجھے درمیان میں کسی اور وسیلے کی یا جگہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو تصور دوسرے ریلیجنز میں پایا جاتا ہے، اور ایون انفارچونیٹلی مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ تصور پائے جانا شروع ہو گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی دیکھیں فلاں آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو دیکھیں بزرگوں کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں بھی یہ تصور پائے، اور اس کے لیے وہ ایک لاجیکل ایگزامپل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے چھت پہ چڑھنا ہونا تو چھت پہ چڑھنے کے لیے آپ کو کس کی ضرورت تھی؟ کوئی بندہ اڑ کے تو نہیں پہنچ سکتا نا، اس لیے اب دیکھیں اب اللہ تک پہنچنا ہے تو اب آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسپیشل، یہ وہی فلسفی، یہ وہی سمجھ، یہ وہی آئیڈیا ہے جو ہمارے ہاں دوسرے ریلیجنز میں، فرق کوئی بھی نہیں ہے۔